یہ سیکولرزم جو ہے اس کا نام بعد میں آیا ہے، لبرلزم کا نام بعد میں آیا ہے، اور اس وقت دنیا میں سب سے مؤثر نظریہ یہ ہے۔ یہ سوشلزم، کمیونزم، ان چیزوں کو اگر پڑھا ہو تو پھر کوئی بات کرے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ انلائٹنمنٹ اور لبرلزم جو چاہیے، پرویز مشرف صاحب اور نواز شریف صاحب کو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیا، وہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان الفاظ کے پیچھے حقائق کیا ہیں۔ اور حقیقت ان چیزوں کی یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد دنیا میں عدل کا نظام ان کی کتاب کے مطابق قائم کیا گیا اور انجیل کو نافذ کیا گیا، اور انجیل کا نفاذ یہ شروع ہوا یورپ میں، پھر سسلی میں چلے گئے تھے جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی زیارت کی تھی، ان کے حواری، پھر وہ چھا گئے دنیا میں۔ یہ کشمیر جو ہے، یہاں پر تورات اور انجیل کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے، حکومتیں بنی تھی۔ کشمیری جو ہیں، یہ علاقہ ہے، ہزارہ کا علاقہ ہے، گلگت کا، یہ سارے علاقے کسی وقت میں انجیل کے تابع رہے اور انجیل کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، اور کئی صدیوں تک یہ رہا ہے کہ چرچ غالب رہا ہے اور حکومت محکوم رہی ہے۔ رومیوں نے جب عیسائیت کو قبول کر لیا تو اس کے بعد چرچ کا غلبہ رہا، اور چرچ بڑی حکمت کے ساتھ حکومت کو چلاتا رہا، یہاں تک کہ ان میں تبدیلی آئی، اور پھر چرچ میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو لوگ در حقیقت حکمرانی کے اہل نہیں تھے، اور انہوں نے بغیر مہارت کے ملک کو اپنے قبضے میں لے لیا اور چلانا شروع کیا۔ یہ اسی سے ملتی جلتی تاریخ ہے جو ہمارے ہاں بھی مرحلہ پیش آیا کہ مذہبی حکمرانوں کو اور مذہبی سیاستدانوں کو پورا صوبہ مل گیا، اور 3 سال بعد 5 سال بعد لوگوں نے دیکھا، ان کے جی آپ تبدیلی کیا لائے، آپ جس دین کے دعوے دار تھے اس کے مطابق آپ کے پاس تھا، آپ نے کام کیا کیا۔ یہ چیز رومیوں کو پیش آئی، اور یہ چیز چرچ میں پیش آئی ہے کہ انہوں نے حکمرانوں کا غلبہ، پادریوں کے ماتحت تھے حکمران، لہذا ان کا غلبہ رہا، اور پھر صدیوں حکومت کے بعد جب نااہل لوگ آئے تو پھر معاملہ الٹا ہوا، اور اب قیصر حکومت غالب رہی اور پادری محکوم ہو گئے، اور فتوے حکومت کی مرضی کے مطابق چلنے لگے۔ چاند کے نظام پر دنیا چل رہی تھی۔ یہ اس کی ایک مثال ہے بگاڑ کی۔ یورپ کے موسم تبدیل ہوتے تھے، حکومت نے کہا یہ کیا مشکل پیش آ رہی ہے، روزے رکھنے میں کچھ ایسے کرو کہ سردیوں کے روزے ہو جایا کریں اور گرمیوں میں چھٹی ہو، کیونکہ گرمیوں میں دن بہت طویل ہو جاتے ہیں، سردیوں میں طوالت دنوں کی اتنی نہیں رہتی۔ چرچ نے سورج کے نظام کے مطابق روزے متعین کر دیے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے اجتہاد کیا، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اس نے جڑیں کھوکھلی کر دی مذہب کی، اور آخری قیصر جب آیا ہے تو اس قیصر نے برملا اعلان کیا، اس نے کہا کہ عیسائیت غلاموں کا مذہب ہے اور ہم آزادوں کے نظام سے لگا نہیں کھاتا، ہم اسے قبول نہیں کر سکتے، لہٰذا چرچ آج کے بعد الگ ہے، ویٹیکن سٹی سے بنا دو، رہیں اپنے چرچ میں جو کچھ کام کرنا ہے وہاں کریں، اور حکومت جو ہے وہ قیصر کی ہوگی،
حکومت بادشاہ کی ہوگی اور قانون ہمارا چلے گا، اور ویٹیکن سٹی میں جو یہ چاہتے ہیں کریں۔ یہ تصادم پیش آیا، اور اس تصادم کے نتیجے میں لاکھوں افراد مارے گئے، بڑے وسیع پیمانے پہ تبدیلی پیش آئی، اور فطرت کے وہ قوانین جن پر انہوں نے محنت کی، انہوں نے دنیا میں انسانوں کی راحت کا نظام مرتب کیا۔ جب انسانوں کی راحت کا نظام مرتب کیا تو انہوں نے کہا انسان درمیان میں ہے اور پوری دنیا اس کے گرد گھماؤ، اور اس سے پہلے جو ہم اب بھی کہتے ہیں، چرچ اس وقت کہتا تھا کہ خدا درمیان میں ہے اور ساری دنیا کا نظام اس کے گرد گھومے گا، ہر چیز اس کی اجازت سے ہوگی۔ سیکولرزم نام ہے انسانوں کو محور اور مرکز بنا کر سب چیزیں اس کی رائے کے مطابق اور اس کی راحت کے لیے، یہ ہے سیکولرزم۔ اور دین نام ہے کہ اللہ کو مرکز بنا کر سب چیزیں اس کی اجازت سے۔ یہ تعریف ہے سیکولرزم کی بڑی آسان۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا علم اور اخلاق دونوں کا مرکز اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، علم کا مرکز بھی ہے اور اخلاقیات کا مرکز بھی انسان ہے۔ اخلاقی طور پہ ہر وہ خوشی جو کوئی فرد اپنے لیے جائز سمجھتا ہے اس کی اجازت دو، دو افراد مل کر کسی خوشی کو منانا چاہتے ہیں اس کی اجازت دو۔ ہم کہتے ہیں فرد واحد یا دو افراد یا ان افراد کا مجموعہ معاشرہ کوئی راحت چاہتا ہے تو اللہ سے پوچھو، اللہ اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں اس کے کیا معنی، اور وہ دعوے دار ہیں اس کے۔ یہ آپ غور کریں سیکولرزم چیز کیا ہے۔ وہ اس بات کے پورے دعوے دار ہیں کہ انسان اصل ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور دین کہتا ہے خدا اصل ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کسی موقع پہ اللہ میں اور انسان دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، تمہارا ووٹ کس کے ساتھ ہے؟ مسلمان کہتا ہے اللہ کی طرف ہے میرا ووٹ، وہ کہتے ہیں ہمارا ووٹ ادھر ہے، انسانوں کے ساتھ ہے۔ دو آدمی ہیں مل کر جوا کھیلنا چاہتے ہیں، دونوں نے اپنے اپنے مال سامنے رکھے ہوئے ہیں، خدا کہتا ہے مت کرو، یہ دونوں راضی ہیں تو کیوں نہ کریں، مال ان کا ہے۔ یہ ہے سیکولرزم۔ اللہ کی معصیت اور نافرمانی ایک تو ہے انسان سے ہو گیا، گناہ ہو گیا، کون ہے جس سے نہیں ہوتا؟ ہر ایک سے ہوتا ہے اور اللہ معاف فرماتا ہے۔ یہ چیز اس کے شایان نشان بھی ہے، اس نے اپنے لیے خود اپنی مہربانی سے لازم کر رکھا ہے، اسی کی عنایات اور اسی کی بھرپور کرم ہے اس کا۔ ایک ہے اللہ کی نافرمانی کو مستقل اصول بنانا کہ خدا یہ کہتا ہے میں یہ کہوں گا، خدا یہ کہتا ہے میں یہ کروں گا، خدا منع کرتا ہے میں بالکل کروں گا، خدا کہتا ہے نہ کرو میں کروں گا، خدا کہتا ہے کرو میں نہیں کروں گا۔ اس کو زندگی کا اصول بنا لینا، اگر فرد اس کو اصول بنا لے تو لبرلزم ہے، معاشرہ اصول بنا لے تو لبرلزم ہے، اور گورنمنٹ اس کو اصول بنا لے تو یہ سیکولرزم ہے۔ ایک ہی کوائن کے دو مختلف پہلو۔